کاروبار ختم ہو گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے، زمینیں برباد ہو گئی، فلاں نیکی کے کام میں لگ گیا، دیکھو جی کمزور ہو گیا، کہتے نہیں کہتے؟ ایسے ہی کہتا ہے نا جی، تبلیغ میں چلا گیا، دیکھو جی ختم ہو گیا۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صحابی حضرت کعب وہ تشریف لائے، جب آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے، بدلا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعب، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے پیٹ میں کھانے کا ایک ذرہ داخل نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے چہرے کی رنگت تبدیل ہے۔ حضرت کعب فرماتا ہے کہ میں فوراً مسجد سے باہر نکلا، ایک یہودی کے اونٹ چر رہے تھے، میں اس کے پاس گیا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں، اس پانی پلانے کی اجرت میں مجھے کچھ کھجوریں دے دینا۔ میں نے اس کے اونٹوں کو پانی پلایا، اجرت کے طور پر کچھ کھجوریں لی اور فوراً دوڑا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعب، کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کعب فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میری عزت، آبرو، سب کچھ آپ پر قربان، بھلا میں آپ سے محبت کیوں نہیں کروں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعب، پھر یاد رکھنا، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر اس پر تنگیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ آج جو ہم بڑے منہ اٹھا کے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھو جی نماز پڑھنے لگ گیا تو کاروبار ختم ہو گیا، فلاں نیکی کے کام میں لگ گیا، دیکھو جی کمزور ہو گیا، کہتے نہیں کہتے؟ ایسے ہی کہتا ہے نا جی، تبلیغ میں چلا گیا، دیکھو جی ختم ہو گیا۔ تو یہ اسی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ سے لو لگاتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش لیتے ہیں، اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا بغیر تنگی اور ترشی کے۔ نبیوں کو بغیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت دی، چرند پرند، انسانوں پر، جنوں پر، تمام کا مالک بنا دیا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو اسی طریقے پر رکھنا ہے، اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جب سے ہم مادی طور پر بھلے سے جتنا بھی طاقتور ہو جائیں، اسباب کے لحاظ سے ہمارے پاس ہر چیز میسر ہو، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، لیکن اگر ہم اللہ کے نبی کے، اللہ کے نافرمان ہوں تو پھر ہمیں مادی طاقتیں، مادی قوتیں ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ساتھ لیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، فاتح نہیں بن سکتے۔ آپ دنیا کے ہر شعبے کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو طرح طرح کی مثالیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی، لیکن آج ہم جو ذلیل اور رسوا ہیں، صرف اسی ایک وجہ سے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یکسر بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ برکتیں نازل نہیں ہوتی، کاروبار ختم ہو گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے، زمینیں برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سل من قطعک، کہ تو اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے جوڑ پیدا کر، اس سے تعلق پیدا کر۔ واعف عمن ظلمک،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اس کو معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرتا ہے. کتنا مشکل کام ہے. احسن من اساء الیک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے. کتنا مشکل کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ کام کر لے گا پھر ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنا شروع کر دے گا. تیرا ہر کام بنے گا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو تیرا تابع کر دے گا. لیکن یہاں تو کوئی معمولی سا کوئی کسی کو کچھ کہے تو جب تک ہم اچھی طرح اپنا غبار دل کا نہ نکال لیں اس وقت تک ہمیں ٹھنڈ نہیں پڑتی، سکون نہیں ملتا. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک غلام ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے اور میں اس کو سزا دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میری سزا اس کی غلطی سے بڑھ نہ جائے. تو میں پریشان ہوں کہ اس کا کوئی حل. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی غلطی اور تیری سزا یہ برابر سرابر ہے تو آخرت میں جان چھوٹ جائے گی، اور اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ ہوگی تو آخرت میں پکڑ ہوگی. یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، قوت دی، استطاعت دی کہ جن کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، نوکر کام کرتے ہیں، خادم کام کرتے ہیں، گھروں میں خادمائیں کام کرتی ہیں، یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی سزا نہ دو کہ ان کی غلطی سے بڑھ جائے، آخرت میں پکڑ ہے. بڑا سخت معاملہ ہے. اخلاص سے، پیار سے، محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے.